لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الحق عبد الله ونبيه ورسوله الأطهر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتبارك الله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اس دنیا میں ہر چھوٹے بڑے انسان کے اس جہان میں آنے کا مقصد اور مطلب وہ صرف اور صرف اپنے رب کی ربوبیت کی پہچان ہے، اپنے مالک الملک شاہنشاہ مطلق حقیقی بادشاہ اور رب کی پہچان جس انسان کو دنیا میں پیدا ہو گئی تو وہ یقین کر لے کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، چاہے مرد ہے یا عورت، جس نے اپنے رب کی پہچان نہیں کی، رب کی ربوبیت کی سمجھ نہیں آئی، تو وہ ساری زندگی ایسے ہی ضائع کر کے گیا ہے۔ بہرحال مقصود و مطلوب انسان کی تخلیق کا اس جہان میں وہ اپنے مالک الملک اور رب کی ربوبیت کی پہچان ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں پچھلے سے پچھلے جمعہ میں، قرآن کی ابتدا بھی لفظ رب سے ہوتی ہے، قرآن کی انتہا بھی لفظ رب سے ہوتی ہے۔ ابتدا ہے الحمدللہ، پڑھو رب العالمین،
قرآن کی انتہا ہو رہی ہے قل اعوذ برب الناس۔ پہلی وحی جب پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس پہلی وحی کے اندر بھی اللہ نے اپنی ربوبیت کی پہچان فرمائی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہے۔ پہلی وحی کے اندر بھی ربوبیت کی پہچان ہے۔ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد بھی ربوبیت کی پہچان۔ قرآن کی ابتدا بھی ربوبیت سے، قرآن کی انتہا بھی ربوبیت سے۔ آگے سمجھیے، دنیا سے انسان کے جانے کے بعد جو عام طور پہ مشہور و معروف ہے کرامن کاتبین، یہ دو معزز فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے جب سوال جواب آ کے کرتے ہیں نا مرنے کے بعد انسان سے، تو 3 سوال اللہ رب العزت انسان سے کرواتے ہیں۔ پہلا سوال مرنے کے بعد ربوبیت کے بارے میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیا پوچھتے ہیں فرشتے؟ مر ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، یہ 3 سوال ہوتے ہیں۔ یہ یاد کر لو، زندگی کا پتہ نہیں تاکہ آپ کو ان سوالوں کے جواب تو صحیح صحیح آتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے جب فرشتے پوچھتے ہیں نا مر ربو کا، تو وہ دنیا میں اگر اس نے رب کی پہچان کی ہوگی، رب رب کرنے والا موحد ہوگا، تو وہ فوراً جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے جو تمام کمالات کا مالک ہے۔ اور جس نے رب کی پہچان ہی نہیں کی، ساری زندگی قبریں چاٹتا رہا، درباریں چاٹتا رہا، پیروں کے پاؤں میں ساری زندگی بسر کر دی ہے، اپنے اللہ اور مالک الملک کی پہچان نے کی، تو اس کی زبان پہ مرنے کے بعد فرشتوں کے پوچھنے پر کبھی اس کی زبان پہ یہ نہیں آئے گا کہ میرا رب کون ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ اللہ ہو اللہ، پھر اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے سر میں ایک لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے مجھے اور آپ کو۔ پہلا سوال مرنے کے بعد ربوبیت کے بارے میں، رب کی پہچان دنیا میں آ گئی ہے تو سمجھو ہماری دنیا بھی آباد ہے، مرنے کے بعد آخرت بھی کیا ہے؟ آباد ہے۔ من نبیوں کا، فرشتے کہیں گے نبی تیرا کون ہے؟ وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اس کا ایمان دنیا میں ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اس کو صحیح آتا ہوگا تو پھر وہ جواب دینے کے قابل ہوگا۔ اگر ہمارے آخری پیغمبر کی نبوت پر ایمان اس کا نہیں تو وہ بھی زبان سے کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرے نبی کون ہے۔ تو جس کو پتا ہوگا مومن ہے، آخری پیغمبر کی نبوت پر ایمان ہے، وہ فوراً کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام پیارا نام ہے حضرت محمد پاک صلی اللہ۔ تیسرا سوال کہیں گے ما دینوں کا، دین تیرا کیا تھا؟ وہ کہے گا دینی الاسلام۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ 3 سوالوں کے جواب یہی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ سمجھو بات کو، دنیا میں آنے کا مقصد انسان کا رب کی ربوبیت ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی پہلا سوال رب کی ربوبیت کے بارے میں ہو رہا ہے۔ دن قیامت کے خوش قسمت انسان ایماندار وہ جو جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔
وہ بڑے خوش قسمت، کتنے اچھے لوگ ہوں گے، رب ان کو جنت کا بہشت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ جنت میں جو ہی داخل ہوں گے فوراً کہیں گے آخر دعواہم ان الحمد للہ رب بہشت میں داخل ہوتے وقت بھی رب کی ربوبیت کی تعریفیں ہیں۔ دنیا میں انسان رہے تو بھی رب کی ربوبیت کی تعریفیں کرے، دنیا سے جا رہا ہے، چلا گیا ہے، تو بھی سوال پہلا رب کی ربوبیت کے بارے میں ہو رہا ہے۔ اس لیے جب تک رب کی پہچان نہیں ہوتی انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد بھی کبھی پورا نہیں ہوتا۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، پالن ہار، پروردگار، اور جٹا کی زبان میں رب کا معنی ہوتا ہے او ذات جیڑی ذات ساری دی ساری ضرورتاں پوری کرن والی ذات ہو گئی، اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ رب وہ ہے جو تمام کی تمام انسان کی چھوٹی بڑی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ اس کو قرآن کی زبان کے اندر، قرآن کی اصطلاح کے اندر رب کہا جاتا ہے۔ اس لیے رب کی پہچان جب تک نہیں آتی انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا۔ توجہ ہے؟ واقعہ ایک رہ گیا تھا، میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ پچھلے جمعے تو ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر بیان کیا تھا، اس سے پچھلے جمعے میں موضوع میرا ایک رہ گیا تھا، میں وہ کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کر کے بیٹھو۔ یہ اللہ نے تیسرا سپارہ، سورت کا نام سورت آل عمران ہے۔ یہاں پر ایک مائی اور ایک نیک خاتون کا اللہ نے یہاں قصہ بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی بڑی تاثیر ہے، قرآن پاک کی آیات اور قرآن کا کوئی بھی انسان قصہ سن لے تو اس سے کئی انسان کو سبق حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کتابیں شتابیں روایتیں شویتیں کہانیاں قصوں کے واقف نہیں ہیں، ہمیں قرآن آتا ہے، قرآن کے واقف ہیں، یا صحیح حدیث رسول اللہ پہ ایمان ہے، مگر پہلا درجہ ہمارا ذمہ فرض یہی ہے کہ ہم اللہ کا قرآن کھول کے سنائیں۔ ہماری عادت نہیں ہے کہ پہلے ہم یہ کہیں کہ روایت میں یہ لکھا ہے، فلاں نے یوں لکھا ہے، فلاں مفتی نے یوں لکھا ہے، فلاں اکابر نے یوں لکھا، یہ ہماری عادت نہیں ہے، نہ ہی ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہی عادت ہے کہ جب بھی سب سے پہلے بات کرنی ہے تو اللہ کے لا رہے قرآن سے بات کرنی ہے، حدیث سنانی ہے تو بعد میں ہیں، قصے سنانے ہیں تو بعد میں، پہلا نمبر کس کا ہے؟ رب کے لا رہے قرآن کا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا۔ حضرت عمران ایک نیک انسان ہے، نبی نہیں ہے، ولی ضرور ہے، مجا رہی؟ نبی نہیں ہے، ولی ضرور ہے۔ حضرت عمران ولی بھی چوٹی کا ہے کہ اللہ کو اس کی ادائیں اتنی پسند آئی ہیں کہ اللہ نے اس کے نام کی پوری سورت قرآن میں بیان فرما دی ہے، سورت آل عمران۔ یہ حضرت عمران اللہ کا نیک بندہ ہے۔ ان کی گھر والی حضرت بی بی حنہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر، اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، مگر اس حضرت بی بی حنہ رضی اللہ عنہا یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی رشتے کے اندر سالی لگتی ہے۔ اللہ کی قدرت کا کرنا ایسا ہے، زکریا علیہ السلام کے گھر کے اندر بھی اولاد نہیں ہے اور سالی کے گھر کے اندر بھی اولاد۔
اولادوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ بولو، بیٹے اور بیٹیاں دونوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کا پیغمبر ہے حضرت زکریا علیہ السلام، عام پیغمبر نہیں ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے۔ اور حضرت عمران بھی اللہ کا چوٹی کا ولی ہے، مگر اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا ہے لوگوں، نبیوں ولیوں کے اختیار میں اولاد دینا نہیں ہے۔ اولاد دینے کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ بیٹیاں دے تو للہ، بیٹے دے تو للہ۔ اللہ فرماتے ہیں چونکہ سارا راج و اختیار میں اللہ کا چلتا ہے، مختار کل ہوں چونکہ میں اکیلا اللہ ہوں، اس لیے بیٹے اور بیٹیاں دینے کی تقسیم میں صرف اللہ کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت عمران کی گھر والی ہے، دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، بیٹا عطا فرما، مگر دل کے اندر خواہش کو پورا کرنے کے لیے حضرت بی بی حنہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نام کی نظر مان لی ہے۔ کس کے نام کی؟ نظر نیاز منت منوتی کس کے نام کی ہوتی ہے؟ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یہ صرف میرے نام کی ہوتی ہے۔ غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا، نیاز ماننا، منت منوتی ماننا نرا سری شرک ہے، اور یہ کرنے والا مشرک ہوتا ہے۔ اس لیے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز منت منوتی قرآن کے مطابق ماننا کیا ہے؟ شرک ہے، یہ ماننا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نام کی نظر مان رہی ہے اور کہتی ہے اے میرے اللہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرا اللہ میرے پیٹ کے اندر تو اپنی قدرت سے اپنے کمال سے حمل پیدا فرما دے میرا اللہ، میرے پیٹ اندر والی چیز جب بہ رہے گی مانگ تو تجھ سے بیٹا رہی ہوں میرا اللہ، اس لیے تو تیرے نام کی نظر مان رہی ہوں، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، لڑکا عطا فرما، لڑکی نہ دینا میرا اللہ، اس لیے لڑکا اس لیے مانگ رہی ہوں، نظر بھی تیرے نام کی اس لیے مانی ہے میرا اللہ، اس لیے کہ دلیل یہ ہے کہ رب جو تو ہے، رب کون ہے؟ رب جو تو ہے، اس لیے تیرے نام کی میں نے نظر مانی ہے، رب وہ ہوتا ہے جو ضرورتیں پوری کرنے والا ہو، اللہ میری ضرورت ہے مجھے لڑکا عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما میرا اللہ، اس لیے تجھے میں نے آواز بھی ماری ہے، تیرے نام کی نظر بھی دی ہے، مانی ہے، اس لیے کہ دلیل یہی ہے کہ رب جو تو ہے، میری ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا جو تو ہے میرا اللہ، مجھے لڑکا عطا فرما، اپنی قدرت و کمال سے مجھے لڑکا عطا فرما میرا اللہ، محررا، اللہ لڑکی اس وجہ سے نہیں مانگ رہی کہ لڑکی کو آزاد کرنا جائز نہیں ہوتا، بیٹا اس لیے مانگ رہی ہوں محررا، میں اس لیے بیٹا مانگ رہی ہوں کہ جب مجھے بیٹا تو نے عطا فرما دیا تو میں تیرے نام پر اس کو آزاد کر دوں گی، تیری توحید کا کام کرے گا، تیری توحید سنائے گا، تیرے کام کرے گا، تیرے گھر کی صفائیاں کرے گا میرا اللہ، محررا
فتقبل منی، یہ نظر مان کے اللہ سے درخواست کر کے پھر آخری درخواست کرتی ہے، میرا اللہ تقبل منی، میری یہ نظر قبول فرما، مجھے بیٹا عطا فرما، اللہ میری درخواست قبول فرما۔ اس وجہ سے تجھے قبولیت کی درخواست دی ہے میرا اللہ، میں نے کسی قبر والے سے نہیں کہا تقبل منی، کسی نبی ولی کو نہیں کہا تقبل منی، کسی جن فرشتے کو نہیں کہا تقبل منی، میں نے تجھے درخواست اس وجہ سے کی ہے قبولیت کی کہ آگے علت یہ ہے کا انت السمیع العلیم، پکی بات ہے سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی تو ہے۔ پردوں کے پیچھے سے سننا تیرا کمال ہے، پردوں کے پیچھے سے جاننا بھی اور کسی کا کمال نہیں۔ کوئی جن فرشتہ، کوئی نوری ناری حجری شجری جنگلی، کوئی روحی موہی اول ازہر اجتر انور، کوئی بھی چھوٹا یا بڑا، کوئی بھی مویا مردہ یا زندہ، کوئی بھی پردوں کے پیچھے سے نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تجھے اس لیے درخواست کر رہی ہوں قبولیت کی کہ سارے پردوں سے سننے والا بھی تو ہے اور تمام کے تمام پردوں سے جاننے والا بھی کون ہے؟ قرآن کیسی توحید بیان کرتا ہے، وہ بالکل صاف ستھری کر کے کر دیتا ہے۔ قرآن رعایت نہیں کرتا کہ اس میں تھوڑی تھوڑی رعایت آ جائے، نہیں۔ اور یہ علماء جانتے انا کا انتا تاکید در تاکید ہے، انا کا انتا السمیع العلیم۔ اگر آپ عربی جانتے ہوتے تو آپ کو اس ایک ایک لفظ کا مزہ آ جاتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو قبولیت کی درخواست کس کو کرنی چاہیے؟ بولو سارے شاباش، کیونکہ دروازہ ایک اکیلے اللہ کا ہے، جہاں سے تیری باتیں، تیری درخواستیں، تیری مناجات، تیری دعائیں، تیری سور و پکار نے قبول ہونا ہے، وہ ایک ہی دروازہ ہے اللہ کا۔ لہذا قبولیت کی درخواست بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے نا، باپ بیٹا دونوں، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل دونوں، تو جس وقت بنیادیں اوپر چڑھائیں نا، بیت اللہ کی بنیادیں اوپر تعمیر ہو گئی، نکلیں باہر دیواریں، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ کام چھوڑ دے، ادھر میرے پاس آ گئے اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر کام کو چھوڑ دے، اس رب سے تھوڑی باتیں تو کر لیں جس کا گھر بنا رہے ہیں۔ اسی حالت میں، کام کی حالت میں کام کر رہے ہیں، مستری مزدور بن کے، دونوں باپ بیٹا معمولی بھی شخصیتیں نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ پیغمبر ہے، اسماعیل ذبیح اللہ پیغمبر۔ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل وہ ہے کہ جس کی لڑی اور خاندان سے اللہ نے امام الانبیاء پیغمبر کو پیدا فرمایا۔ اتنی بڑی شخصیتیں اسی حالت میں، ہاتھ بھی گندے ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، گرد و غبار ہے، کپڑے بھی اسی کام والے، کام تھوڑی دیر چھوڑ کے اللہ سے اسی وقت مناجات شروع فرما دی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی درخواست فرمائی، ربنا تقبل منا، اللہ یہ جو تیرے گھر کی ہم خدمت کر رہے ہیں میرا اللہ قبول فرما۔ گھر نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نماز پڑھنا کمال نہیں، تہجد پڑھنا کمال نہیں ہے، اور کوئی اللہ کے گھر کی خدمت کرنا کمال یہ ہے کہ تیری میری خدمت اور عبادت بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ اس لیے درخواست کرنی چاہیے قبولیت کی۔ کون سی ذات کو؟ ابراہیم علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ یہ ہماری خدمت تیرے لیے کر رہے ہیں، قبول فرما۔ تجھے قبولیت کی درخواست کیوں دی ہے؟ انکا انت السمیع العلیم۔ ہر جملے سے اللہ کی وحدانیت قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ اللہ
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. حضرت عمران کی گھر والی حضرت بی بی حنہ رضی اللہ عنہا جس وقت ان کو حمل پیدا ہو گیا، جس وقت وہ چند دن گزرتے رہے، وقت گزرتا رہا، پھر اللہ پاک نے وہ مدت پوری فرما دی. اب بچے کے باہر آنے کا ٹائم اور وقت ہو گیا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرا. جس وقت بچہ ماں کے رحم کے اندر کھڑا ہوتا ہے اس وقت بھی رب وہی ہے جو اس بچے کی ضرورتیں کھانے پینے کی پوری کر رہا ہوتا ہے. اب جب بغیر بچے نے آنا ہے ماں کی پیٹ سے، اللہ فرماتے ہیں اب کوئی دوائیاں علاج نہیں ہے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے وقت وہ بچہ وہ جہان چھوڑ دیتا ہے. ثم السبیل یسرا، اللہ آسانی والا معاملہ فرما دیتے ہیں. پھر وہ بچہ وہ جہان چھوڑ کے عالم دنیا میں آ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں عالم ارواح کے اندر بھی رب میں تھا، ماں کے پیٹ کے اندر وہاں بھی رب میں تھا. اب جب تو باہر اس عالم دنیا میں آ گیا ہے اب تیرے کئی رب نہیں ہے، اب بھی رب میں ہوں جو تیری روزی کا انتظام کرنے والا. اب اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت حضرت بی بی حنہ رضی اللہ عنہا نے اپنا وضع حمل فرمایا، اندر والی چیز باہر آ گئی، اس وقت ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے. اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا ہے. او لوگو قرآن والا مسئلہ سمجھو. لوگ تو کہتے ہیں ولیوں کو خبر ہوتی ہے، لوگ تو کہتے ہیں ولی تو دور رہ گئے، ولیوں کی بلیاں بھی غیب کا علم جانتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب اولیاء کرام بھی علم غیب جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرا قرآن گواہ ہے، یہ سورت آل عمران ہے. جب تک حضرت بی بی حنہ کے پیٹ کے اندر حمل رہا ہے اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اس ولیہ کو پتہ نہیں ہے، اس کے خاوند ولی ہے حضرت عمران رضی اللہ عنہ، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میری بیوی کے پیٹ کے اندر بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے آگے چلو. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ بھی سیکھ رہے ہیں، ترس رہے ہیں. اللہ کو مہربانی فرما میری سالی کے گھر کے اندر کوئی اولاد عطا فرما. مگر زکریا علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر بیٹا ہے یا یہ تو کہتا ہے پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں. اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے زکریا علیہ السلام، نہیں پتا کہ میری سالی کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. زکریا علیہ السلام کو نہیں پتہ چل سکتا، اللہ کے پیغمبر کو. تو تیرے میرے پیر تو پیغمبر ہوں، اللہ کے انبیاء کے پاؤں مبارک کے ساتھ لگی ہوئی خاک کے 99 حصے کے برابر بھی نہیں ہے. پیغمبر کا رتبہ بلند ہوتا ہے، ولی کا رتبہ نہیں نبی سے بلند ہوتا. اس لیے وہ بی بی حنہ بھی ولیہ ہے کہ نہیں، ان کے خامد حضرت عمران بھی ولی، مگر دونوں کو پتہ نہیں ہے کہ پیٹ کے اندر بیٹا ہے یا بیٹی. زکریا علیہ السلام نبی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ بیٹا ہے یا، ویسے خوش ہو رہے ہیں. اللہ مہربانی فرما، اللہ تو ہی رنگ لگا دے. سالی کے لیے دعا فرما رہے ہیں، انہوں نے نظر جو مانی. وقت گزرا، وضع حمل ہوا، اس وقت بی بی حنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اے میرا اللہ انی وضعتها انثی،
یہ کیا ہو گیا ہے؟ حسرتن تعجبن کہنے لگ گئی اللہ میں نے تو تجھ سے بیٹا مانگا تھا، تجھ سے میں نے لڑکا مانگا تھا، مگر میرا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ انی وضعتها انثى، اللہ میں نے تو بیٹی پیدا فرمائی ہے، یہ تو بیٹی لڑکی پیدا ہوئی پڑی ہے، میرا اللہ میرے تو دل کی خواہش تھی کہ لڑکا عطا فرماتا، انی وضعتها انثى، اللہ کریم نے آگے فرمایا گھبرا نہیں، واللہ اعلم بما وضعت، تجھے تو اب پتہ چل رہا ہے کہ بیٹی ہے، جس وقت تیرے پیٹ کے اندر میں اللہ نے دینے کا فیصلہ فرمایا، تو نے تو بیٹا مانگا تھا مگر میں اللہ نے بیٹی دینے کا فیصلہ فرمایا۔ واللہ اعلم، تجھے اب پتہ چل رہا ہے، میں جب دینے لگا مجھے تو پہلے کا پتہ ہے، مجھے تو تجھے تو اب پتہ چل رہا ہے نا، میں اللہ کو تو پہلے کا علم تھا۔ اچھا لڑکی، تجھے تو لڑکے کی خواہش تھی، لڑکی مل گئی، اچھا گھبرا نہیں، واللہ اعلم بما وضعت، آگے سن، لیس الذکر کالانثی، یہ جو بیٹی تیرے گھر میں پیدا ہوئی پڑی ہے نا تیری گود مبارک کے اندر، میں اللہ سے پوچھ، لیس الذکر کالانثی، اس کے زمانے کے جتنے لڑکے ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں، اس بیٹی کے دوپٹے کے شان کا بھی مقابلہ کوئی مذکر نہیں کر سکتا۔ اس بی بی حنا کو کیا پتا تھا کہ جو میری گود میں بیٹی پیدا ہوئی پڑی ہے، کل اللہ نے اس کو اپنی قدرت کاملہ کی دلیل اور نشانی بنانی ہے، اسی بیٹی سے اللہ نے اپنی قدرت کے نظارے دکھا کے بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس بی بی حنا کو کیا پتا تھا کہ یہ کتنا مقام اور رتبے والی بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ مسئلہ سمجھو، بیٹی اور بیٹے دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ خود ولیہ عورت چاہتی تو اس اپنی بیٹی کو بیٹا نہ بنا دیتی، اور ولیوں کے بعد جو کہتے ہو سارے ولیوں کے جی اللہ کے خزانوں میں ہاتھ ہیں، کو ولیوں کے اتنے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں کہ خدا کے خزانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ بھائیو اللہ کے قرآن کو سمجھو، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اللہ کے ولیوں کی کرامتیں برحق، اولیاء کرام اولیاء اللہ جو اللہ کے سچے ولی ہوتے ہیں ان کی عزت قابل احترام ہے، مگر ہر ایرا غیرہ ولی نہیں ہوتا نا، جس کو پاکی پلیتی کا پتہ نہیں، حرام حلال کا پتہ نہیں، میں اور آپ اس کو ولی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ جس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا پاکی پلیتی کا حلال حرام کا، ہم کہتے ہیں یہ بابا بڑا پہنچا ہوا ہے۔ جس کو قرآن نے ولی کہا ہے، قانون ہے نا، میں اور آپ بھی ولی کس کو مانیں؟ اس کو مانیں جس کو قرآن نے ولی کہا ہے، اور قرآن کہتا ہے ولی شریعت میں وہ ہوتا ہے جس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ایک ایک ادا سے نبی کی سنت ظاہر ہوتی ہو، جس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے زبان قول فعل سے میرے نبی کی سنت اور دین ظاہر ہوتا ہو، جو رب کی پہچان کرواتا ہو۔ شریعت میں اصل ولی کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ سنت رسول ہی نہ ہو، صبح و شام اس طرح پھروائے۔ آج کے جدید دور میں تو ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں جو صبح و شام نبی کی سنت کا قاتل ہے، صبح و شام نبی کی سنت اس طرح سے کٹوا منوا کے گندی نالی میں پھینک رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑا ولی ہے جی، ہماری مرادیں یہ پوری کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تجھے عقل دی ہے، ذرا سوچ، جو نبی کی سنت کا قاتل ہے وہ تیرا خیر خواہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اللہ کے قرآن کی بات سمجھی۔ دیکھو میں نے مسئلہ سمجھایا، حضرت عمران بھی ولی ہیں،
ان کی گھر والی بھی ولیہ ہے، مگر نہیں پتہ چل سکا کہ ان کے پیٹ کے اندر بیٹا ہے یا بیٹی۔ بیٹی پیدا ہو گئی، سامنے چیز آ گئی، پھر پتہ چلا یہ تو بیٹی پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لیس الذکر کالانثی، یہ بیٹی جو تیری گود میں پڑی ہوئی ہے، اس بیٹی کے دوپٹے کا شان کا مقابلہ کوئی بیٹا لڑکا نہیں کر سکتا۔ انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم۔ اللہ میں تجھ سے دعا مانگ رہی ہوں، شیطان مردود سے میری بیٹی کو محفوظ فرما، تیرے نام کی پناہ مانگ رہی ہوں اللہ، شیطان سے اس میری بیٹی کو محفوظ فرما۔ ان کے دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ نے بی بی مریم کو بھی اللہ نے شیطان سے محفوظ فرما دیا۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ فرماتے ہیں حضرت عمران کی گھر والی حضرت بی بی حنہ رضی اللہ عنہا نے قبولیت کی درخواست اللہ کو کی ہے، میں اللہ نے بڑے احسن انداز سے، بڑے خوبصورت انداز سے اس کی درخواست قبولیت کی قبول فرما لی ہے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کے گود کے اندر، اس کے گھر کے اندر ایسی لڑکی بیٹی عطا فرمائی ہے کہ جس کے آنے سے گھر میں برکتیں آ گئی ہیں، جس کے آنے سے گھر کے اندر رحمتیں آ گئی ہیں۔ اللہ کریم نے سمجھا دیا ہے، او بیٹی کو بوجھ سمجھنے والے لوگوں، اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بیٹے بیٹیاں اللہ کے حکم سے آتے ہیں، کوئی عورت بیٹی جمائے تب بھی اللہ پاک کے حکم سے آتی ہے، کوئی عورت بیٹا پیدا کرے تب بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ بیٹیوں کو وزن نہ سمجھا کرو، بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا کرو۔ میرے نبی نے تو حدیث میں فرمایا جس عورت کی پہلی بیٹی پیدا ہو جائے، اس کے پیٹ سے پہلی لڑکی بیٹی پیدا ہو، میرے نبی نے فرمایا وہ عورت بڑی خوش قسمت ہے کہ اس کے بطن اور پیٹ سے اللہ نے رحمت پیدا فرما دی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت زکریا علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، دیکھ رہے ہیں میری سالی کے گھر کے اندر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، خوش ہو گئے۔ تھوڑا وقت گزرا، وہی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی۔ جس وقت بڑی ہوئی اس وقت اللہ پاک کی طرف سے بڑے بڑے عجیب و غریب اس مریم کے اوپر رب کی قدرتیں ظاہر ہونے لگ گئی۔ ایک دفعہ زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام ابھی معصوم ہیں، وہ جس عبادت خانے کے اندر عبادت کرتے زکریا علیہ السلام، اسی جگہ پہ بیٹھ کے حضرت مریم علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہی ہے، مگر جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں جا کے دیکھا تو بے موسم وہاں پر فروٹ رکھے ہیں، بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے، وہ چیزیں ہیں جن کا موسم نہیں ہے، مگر بی بی مریم علیہ السلام تناول فرما رہی ہیں، کھا رہی ہیں۔ فوراً زکریا علیہ السلام جوش میں آ کے کہتے ہیں انا لکی ھذا، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے تیرے پاس آئے ہیں؟ یہ تو میرے پاس نہیں ہے، میں پیغمبر ہوں، جلیل القدر پیغمبر ہوں، یہ تو میرے پاس نہیں ہے، مریم تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ آگے مریم علیہ السلام جواب دیتی ہیں اقالت هو من عند اللہ، یہ اس اللہ کی طرف سے ہیں جو اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
بغیر حساب و کتاب کے، جو عطا کرنے والا ہے، جو دینے والا ہے، جو اللہ حساب نہیں کرتا کتنا دوں کتنا نہ دوں، بغیر حساب و کتاب کے دینے والا ہے۔ عند اللہ، اسی رب کی طرف سے اللہ نے مجھے بے موسمہ رزق عطا فرما دیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جوش میں آئے۔ رب کی ربوبیت پہ ایمان تو پہلے بھی تھا، مگر اب آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، فوراً دل میں جوش پیدا ہوا۔ زکریا علیہ السلام پیغمبر کے دل میں، دل مبارک میں، قلب مبارک میں فوراً اسی وقت حضرت مریم علیہ السلام کے بے موسم پھل رزق دیکھ کے فوراً اللہ کا پیغمبر رب کے سامنے دعائیں کرنے لگ گیا، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی 120 سال عمر ہو چکی تھی، بیوی کی عمر 99 سال ہو چکی ہے، اولاد گھر میں نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جوش میں آ گئے، فوراً جوش میں آ کے رب کی عدالت میں دعا درخواست کر دی، فوراً، دیر نہیں دی، دیر نہیں گزری، کیونکہ اسی وقت وہ رب کی قدرت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر چکے تھے۔ فوراً حضرت زکریا علیہ السلام اسی وقت اللہ کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ قرآن سنیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ہنالکا، اسی وقت، دیر نہیں گزری، اسی وقت ہنالکا دعا زکریا ربا، لفظ رب آیا کہ نہیں؟ ہنالک دعا زکریا ربا، مسئلہ سمجھو قرآن کا، انبیاء نے کس کو پکارا ہے؟ انبیاء نے ضرورتوں کے ٹائم کس کو پکارا ہے؟ ضرورتیں نہیں تھیں تب بھی نبیوں نے کس کو پکارا ہے؟ ولیوں نے کس کو پکارا؟ بولو، انبیاء نے بھی اللہ کو پکارا ہے، نبیوں نے بھی رب رب کیا ہے، ولیوں نے بھی رب کو پکارا ہے۔ اس لیے زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربا، اے میرے ربا میری درخواست قبول فرما۔ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرمانے لگ گئے رب 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 حبلی من لدنکا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میری ضرورتیں پوری کرنے والا رب جو تو ہے، اس لیے اولاد میری ضرورت ہے۔ اللہ تو اولاد سے پاک ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہے۔ رب حبلی من لدنکا ذریۃ طیبۃ، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، یہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے۔ اللہ میری بھی عمر نہیں ہے اولاد جننے کی، میرا بھی موسم نہیں ہے اولاد پیدا کرنے کا، اللہ یہ مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، تو تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے میرا اللہ۔ ذریۃ طیبۃ، اللہ مجھے بھی نیک اولاد نصیب فرما، تجھے کیوں درخواست دی ہے؟ انکا سمیع الدعاء، پکی بات ہے تو ہی تو ہے میری دعاؤں کو سننے والا، تو ہی تو ہے میری دعاؤں کو سننے والا۔ جو ہی دعا فرمائی اللہ کریم نے فرمایا چل میرے پیغمبر، میں اللہ نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرشتے بھیج دیے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔
حضرت زکریا علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں کھڑے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، فرشتوں نے آ کے پیچھے سے آواز ماری ہے، نادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، فرشتوں نے آ کے آواز دی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نماز مکمل کر کے پیچھے دیکھا تو فرشتے ہیں، کہنے لگے جناب اللہ پاک نے آپ کو خوشخبری دی ہے لڑکے کی، لڑکا عطا فرمانے کی، لڑکا بھی وہ ہے جس کا نام اللہ نے رکھ کے دیا ہے یحییٰ، وہ لڑکا اللہ نے عطا فرمایا، وہ اللہ نے بشارت دی ہے تجھے، اس لڑکے کے کمال یہ کمال ہیں، وقت مختصر ہے اس لیے میں لمبا نہیں کر رہا، یہ کمال ہوں گے اس لڑکے کے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر اللہ سے درخواست فرمائی، میرا اللہ انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام، ادھر مریم علیہ السلام سے بے موسم پھل دیکھ کے بھی پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اب جب وہ بیٹے کی بشارت ملی ہے، زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں انا یکون لی غلام، اللہ مجھے لڑکا اور بیٹا کیسے تیری طرف سے ملے گا، حالانکہ کانت امراتی عاقرن، میری بیوی بانجھ ہے، میری عمر 120 سال ہو چکی ہے، میں بالکل ضعیف ترین بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ انا کیسے تیری طرف سے مجھے لڑکا عطا ہوگا؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کذالک اللہ، یہی تو میرا کمال ہے، جب دنیا کی طاقتیں ختم ہو جائیں تو میں اللہ کی طاقت شروع ہو جاتی ہے، یہی تو میرا کمال ہے، تیری اولاد جننے کی طاقتیں نہیں ہیں، کذالک، یہ میں اللہ کا کمال ہے، تیرے اندر طاقت نہیں ہے پر میں اللہ نے اپنی قدرت سے فیصلہ فرما کے تجھے اولاد دینے والا میں اللہ پاک ہوں۔ اچھا یا اللہ کوئی نشانی تو ہونی چاہیے، اتنی تو بشارت مل گئی لڑکے کی بیٹے کی، اللہ کوئی نشانی؟ میرا دل کر رہا ہے، دیکھو نبی نے جیسے جیسے بات کی اللہ وہ پوری کرتے گئے، کوئی نشانی؟ اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ ثلاثۃ ایام الا رمزا، جس وقت لڑکا یحییٰ علیہ السلام، لڑکا بیٹا میں اللہ تجھے دوں گا، اس وقت نشانی یہ ہے کہ 3 دن آپ بولنا آپ کا بند ہو جائے گا، ثلاثۃ ایام الا رمزا، مگر آپ صرف اشارے کر کے بات کریں گے، زبان آپ کی کیا ہو جائے گی؟ اللہ۔ دیکھو اللہ نے کیسا مسئلہ سمجھایا، زکریا علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہ سوال پیدا کر سکتا تھا کہ اتنی عمر کے اندر بھائی لڑکا اس کو عطا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے زکریا علیہ السلام بڑے کوئی کمال کے مالک ہے، اتنی عمر میں لڑکا۔ اللہ نے فرمایا ان کا کمال نہیں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا اپنا کمال کیسے ہو، ان کی تو زبان بھی اپنے اختیار میں، بولو ان کی زبان بھی تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، ان کا بولنا اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اللہ نے سمجھایا سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ جس نبی کا بولنا اپنے اختیار میں نہ ہو وہ دوسروں کو لڑکے لڑکیاں کیسے دے سکتا ہے، وہ خود کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ رب نے مسئلہ سمجھا دیا، 3 دن آپ کا بولنا بند ہو جائے گا، البتہ آپ اشارے سے بات کریں گے، جب یہ کیفیت آپ کی ہو تو سمجھنا میرا یا بیٹا آ رہا ہے۔ اللہ نے کتنا انعام فرمایا، مسئلہ رب نے سمجھا دیا۔ پچھلی بات بھول نہ جانا، میں نے بات شروع کی ہے لفظ رب سے، رب کی پہچان دنیا میں اگر انسان کو آ گئی ہے تو انسان کی دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی، دن قیام مرنے کے بعد بھی، میں نے شروع میں کہہ چکا ہوں، مرنے کے بعد جو 3 سوال ہونے ہیں، پہلا سوال ربوبیت کے بارے میں ہے،
مر ربک، تیری ضرورتیں پوری کرنے والا دنیا میں کون تھا؟ تو اگر انسان کا رب پر یقین ہوا، رب کی پہچان ہوئی، تو وہ کہے گا ربی اللہ ہے، اور اگر نہ پتہ ہوا تو لا ادری، وہ کہے گا مجھے کوئی پتہ نہیں رب کون ہے۔ اس لیے قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی زبان میں رب کا معنی ہوتا ہے پالنہار، پروردگار، اور جٹ کی زبان میں لفظ رب کا معنی ہوتا ہے ساری کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا۔ وہ اللہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 86 سال بعد اولاد دے کے ضرورت پوری فرمائی، وہ رب جس رب نے حضرت زکریا علیہ السلام کی 120 سال عمر کے بعد بھی رب کی اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے رب نے اس کو بھی اولاد عطا فرما دی۔ اس لیے رب کی پہچان ہر انسان کے لیے ضروری ہے، مرد ہے یا عورت۔ آخر میں ایک بات میں کروں، دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ رب اور ایک ہے لفظ اب۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک لفظ کیا ہے؟ اب، اور ایک کیا ہے؟ رب۔ اللہ فرماتے ہیں اب کا معنی ہوتا ہے والد، عربی میں اب کس کو کہتے ہیں؟ والد کو، باپ کو عربی میں اب کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح انسان ہے اس کا نسب اب کی طرف سے نکلتا ہے، والد کی طرف سے نسب نکلتا ہے نا، والد کی طرف سے اولاد مشہور ہوتی ہے، اور والد ایک ہی ہوتا ہے کہ کئی ہوتے ہیں؟ بولو، والد اب ایک ہوتا ہے یا 6 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے۔ جیسے اب ایک ہے، ایسے اللہ فرماتے ہیں تیرا رب بھی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا